بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوار آتش یعنی فائر وال کی زد میں آئے ہوئے انصاف ڈیجیٹل کو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، اور یہ اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں ناظرین، مجھے کوئی بتانے کا شوق نہیں ہے، مجھے کوئی آگ سے کوئی زیادہ محبت بھی نہیں ہے کہ جو دیوار آتش کا اتنی محبت سے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب دیوار آتش آپ کو گھیر لیتی ہے تو اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، آپ ہی کر سکتے ہیں کہ دونوں جگہ پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو فائر وال کے مقابلہ کرنے کی سکت دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو اس جانب مائل کریں، کمنٹ کریں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے عدلیہ اور وکلا میں پھیلتی ہوئی، تیزی سے پھیلتی ہوئی بے چینی کی۔ کیا وکلا تحریک تیار ہے؟ وکلا کیا کرنے والے ہیں؟ اس تحریک میں کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ حکومت کے اندر موجود چند ناعاقبت اندیش، بلکہ چند عاقبت نااندیش کس طرح وکلا تحریک کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ میڈم وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص کو پتہ ہی نہیں کہ باہر بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ باہر جو کچھ بدلا ہے اس پر طائرانہ نظر ڈالی جائے، اور جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو انہوں نے قصہ پارینہ کہا ہے۔ اور ناظرین، پاک سعودیہ معاہدے پر وزراء کی غیر ذمہ دارانہ بیانات یا بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذکر ہو جائے وکلا اور عدلیہ کا۔ صدر پرویز مشرف کے خلاف ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2006 میں وکلا تحریک شروع ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ بار نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ لاہور سے شروع ہونے والی وکلا تحریک دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گئی، مگر اس بار شاید یہ کردار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حصے میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کے فیصلے پر وکلا کافی حد تک اکٹھے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے وکلا کے احتجاج پر ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی نے وکلا کے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں۔ واجد گیلانی خود اپنی گاڑی سے باہر آئے، انہوں نے احتجاج کرنے والے وکلا کو گالیاں دیں، انہیں دھکے دیے، پنجوتا صاحب کو دھکا دیا، جس پر ایک وکیل نے انہیں تھپڑ بھی جڑ دیا۔ سب کچھ ویڈیوز میں موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد واجد گیلانی نے نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ 200-250 وکلا نے مظاہرہ کیا، مگر جو FIR درج کرائی گئی اس کے مطابق مظاہرہ کرنے والے 70 وکلا تھے، جن میں انتظار پنجوتا، نعیم پنجوتا، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا اور مصطفین کاظمی بھی شریک تھے، جنہوں نے فوج کے خلاف FIR یہ کٹوائی گئی ہے، جنہوں نے فوج کے خلاف صدر بار اور واجد گیلانی اور ججز کے خلاف نعرے بازی کی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی ایک وکیل نے بھی فوج کے خلاف نعرے بازی نہیں کی، یہ بھی سب کچھ ویڈیوز میں سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ان کا مقصد حل ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اداروں کو ہر بات میں گھسیٹنا جو ہے یہ کوئی مناسب رد عمل نہیں ہے۔ کسی وکیل نے کسی سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے، کسی نے کسی ادارے کے خلاف نعرے بازی نہیں کی، مگر FIR میں حملہ کرنے والے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کی دفعات تک لگا دی گئی ہیں۔ واجد گیلانی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی انتظار پنجوتا وغیرہ پسٹل سے مسلح تھے، مگر FIR میں لکھا گیا ہے کہ ان کے پاس چھریاں تھیں، جس پر دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں 2 خواتین وکلا اور 1 مرد وکیل کا لائسنس منسوخ کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں خاتون وکیل کون ہے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایمان مزاری کی طرف اشارہ ہے، وہ کافی عرصے سے حکومت کو بہت کھٹک رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بلکہ ججز کو کام سے روک کر وکیلوں کے لائسنس منسوخ کر کے تحریک کو ایندھن فراہم کیا جائے گا اور کچھ نہیں کیا جائے گا، مگر حکومت ہے کہ وہ ایسا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سپریم کورٹ میں ایک ساتھ انٹری حکمرانوں کو بہت گراں گزری ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کو تو پہلے کام سے روک دیا گیا تھا، اب ایک اور انتہائی ایماندار، انتہائی زبردست شہرت رکھنے والے لیکن ایماندار اپ رائٹ جج سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف بھی ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے۔ ریفرنس میں ان پر الزام کیا ہے؟ الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ جی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں،
ان پر ساتھی ججز کے خلاف پارٹی بنا کر عدالتی کام متاثر کرنے کا الزام ہے۔ ناظرین، وہ ہوتا ہے نا جب کسی بدمعاش نے کسی میرے جیسے کمزور آدمی کو مارنا ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ پھر بلا کے نا کہتا ہے کہ پہلے 2 تھپڑ مار دیتا ہے، تو پھر جب پوچھتا ہے کمزور آدمی کہ کیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی تو میرے ال گھور کے ویکھیا سی، کوئی الزام نہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے میری طرف گھور کے دیکھا تھا، مطلب کوئی الزام نہیں مل رہا، کوئی الزام نہیں ہے کسی جج کے خلاف کارروائی کا۔ تو وہ اب یہ شروع کر دیا کہ جی یہ گروپنگ کر رہے تھے چیف جسٹس کے خلاف، پتہ نہیں کوئی ثبوت، کوئی شواہد، نو نتھنگ، لیکن کرنا ہے کر دیں گے۔ اچھا، اس ریفرنس میں جسٹس سردار اسحاق خان پر وکیل ایمان مزاری کے ساتھ ملی بھگت اور عدالت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام ہے۔ سردار اعجاز اسحاق جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، عافیہ صدیقی کے کیس میں وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، توہین مذہب گینگ کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ دیا تھا۔ تو پھر ابھی بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ حکمرانوں کی نظر میں کیوں کٹک رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف معروف صحافی زاہد گشکوری صاحب بڑی زبردست خبریں، عجیب و غریب خبریں دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایک زبردست وکلا کی تحریک کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں جو اگلے چند ہفتوں میں بہت بڑے سرپرائز دے سکتی ہے۔ اس دوران کئی اہم وکلا اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججز غالباً منصور علی شاہ اور عطر بن اللہ بھی مستعفی ہو کر اس وکلا تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی استعفے آئے اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے استعفوں کی ایک لائن لگ جائے گی۔ یہی وقت ہوگا جب عمران خان پی ٹی آئی ارکان کو اسمبلیوں سے استعفے دینے کا حکم دے دیں گے۔ اس دوران کئی اہم ملکی شخصیات جو ہیں وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گی۔ ذرائع کا یہ وہی وقت چنا جائے گا جب بیرون ملک بھی اس حکومت کے بارے میں اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے بارے میں وہاں پہ بھی موومنٹ گرم ہوگی۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، مگر ان ججز نے فی الحال دباؤ کے نتیجے میں تو کم از کم مستعفی ہونے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ اپنا کیس ہر فورم پر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 ججز بھی کسی موقع پر بہت بڑا سرپرائز دے دیں، جب استعفوں کی رو چلے تو اس وقت خود استعفیٰ دے دیں، لیکن فی الحال دباؤ کے نتیجے میں، سرکار کے دباؤ کے نتیجے میں تو انہوں نے استعفیٰ دینے سے چٹا جواب دے دیا۔ ناظرین، اگلے 2 مہینے پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس دوران ایکسٹینشن کا معاملہ بھی حل ہونا ہے۔ اس دوران اگر وکلا کی تحریک مومنٹم پکڑ گئی تو یہ موجودہ جو فارم 47 کے حکمران ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین، شہر اقتدار میں ایک اور خبر بھی گرم ہے کہ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے کسی رکن کے ذریعے دبئی میں بیٹھے پراپرٹی ٹائکون کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ میں ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وکلا تحریک سے پہلے عمران خان کا اس پراپرٹی ٹائکون ریاض ملک کا شکریہ ادا کرنا بھی، اگر یہ خبر درست ہے تو حکمرانوں کے نزدیک کئی خدشات کو جنم دیتا ہے۔ زاہد گشکوری کی رپورٹ کے مطابق تمام ایکٹیویٹی کے بعد حکومت کو اگلے سال مئی یا جون میں نئے انتخابات پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ خبر کتنی درست ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، نون لیگ کو وکلا تحریک کی جزیات کا کسی حد تک نہیں، کافی حد تک علم ہو چکا ہے، جس کی انہوں نے ابھی سے پیش بندی بھی شروع کر دی ہے، اور اس کا اظہار سینیٹر عرفان صدیقی کے ذریعے کر بھی دیا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ حالات کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مایوسی کی جھنجھلاہٹ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے اور کچھ ججز صاحبان عدلیہ سے الگ جو ایک ساتھ وہ باہمی مفادات کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے۔ ہدف کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کو پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا۔ امکان کیا ہے؟ ایک اور بڑی ناکامی، ایک اور بڑی رسوائی۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ کل سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے بھی اسی بیک گراؤنڈ میں ایک بات کی تھی، جن کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو اندر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اسے نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، وہ خود ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے، اسے نہیں پتا پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس اندر بیٹھے ہوئے قصہ پارینہ کو حالات کا جتنا پتہ ہے شاید باہر موجود لوگوں کو بھی اس کا شیر کا بھی نہیں پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ کس ترقی کی بات کر رہی ہیں. بہرحال جو مجھے یاد ہے، جو میرے علم میں ہے، یہ قصہ پارینہ جب وزیر اعظم تھا تو پاکستان 6.2% پر ترقی کر رہا تھا. آج شرح نمو 1.6% ہے. قصہ پارینہ کے دور میں ملکی زراعت، صنعت، ایکسپورٹ سب ریکارڈ سطح پر ترقی کر رہی تھی. آج ملک کی 50% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے دوران ملک میں سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے. مگر جیل میں بیٹھے قصہ پارینہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کتنی عمارت آ گئی ہے. شہد اور دودھ کی نہریں جو ہیں بہہ رہی ہیں وہ اتنی گاڑی ہیں کہ ان کا گاڑھا پن جو ہے وہی مسائل پیدا کر رہا ہے. وہ بہنے کا نام نہیں لے رہے. یا تو ایک چیز نکال لی جاتی نا، خالی دودھ کی نہریں ہوتی. اب دودھ اور شہد جب مکس ہو کے بہتا ہے تو یا تو پھر وکری نہر کاٹ دے تو ایک شہد. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنی گاڑی ہیں کہ وہ نہریں بہنے کا نام نہیں لے رہے. شہد کی نہر بہانا کوئی آسان تو نہیں ہے نا اس دنیا میں. اب سیلاب متاثرین کو ناظرین 110 روپے کے شاپر میں 70 روپے کی چیزیں دی جا رہی ہیں. وہ قصہ پارینہ کو جیل میں بیٹھے کیا پتا کہ باہر کتنی عمارت ہے، باہر کتنا سرکار کے پاس پیسہ ہے، باہر کتنی ترقی ہو چکی ہے. 110 روپے کے شاپر میں 70 روپے کی چیزیں، اس کو پتہ ہی نہیں. قصہ پارینہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چینی جو 70 روپے کلو پہ چھوڑ کے گیا تھا وہ اب کبھی ایکسپورٹ، کبھی امپورٹ، کبھی پھر امپورٹ، کبھی پھر ایکسپورٹ کے کھیل میں 200 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. قصہ پارینہ اتنا بے خبر ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے دور میں جو ڈالر 178 روپے کا ملتا تھا اب ماشاءاللہ 300 کو ٹچ کرنے کے قریب ہے. قصہ پارینہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے دور میں 150 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول اب 270 روپے تک پہنچ گیا. قصہ پارینہ کو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنے 3.5 سالہ دور میں جس کسان کو اس کا حق دلایا تھا، زرعی اکانومی میں 2200 ارب روپے منتقل کیے تھے، وہی کسان اب دربدر ہیں. اس کی گندم کا کوئی خریدار نہیں ہے. پنجاب حکومت نے، پتہ ہی نہیں ہے قصہ پارینہ کو کہ پنجاب حکومت نے اصل میں مڈل مین کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. وہ غلطی سے یہ ہوا ہے کہ مڈل مین کی کمر توڑتے توڑتے کاشتکار کی کمر بھی ساتھ ٹوٹ گئی ہے. کولیٹرل ڈیمیج اسے ہی کہتے ہیں نا. توڑنی تو مڈل مین کی کمر تھی، ساتھ کاشتکار کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے. قصہ پارینہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں حکمرانوں اور سرکاری افسروں کے لیے اربوں روپے مالیت سے نئی گاڑیاں، بلٹ پروف اور پتہ نہیں کیڑی بم پروف گاڑیاں خریدی گئی ہیں. وہ قصہ پارینہ تو خود اتنا کنجوس تھا کہ سرکاری خزانہ سرکاری ملازمین پر بھی نشاور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بہرحال ناظرین چلتے ہیں آگے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا فرمان ہے کہ میں بغیر کسی ابہام کے کہتا ہوں کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے اور یہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا آخری ملک تھا. ساری دنیا نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا. خواجہ صاحب کو اب پتہ چلا ہے اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد. ناظرین اس بیان کی ٹائمنگ دیکھیں ذرا، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. پاک سعودی دفاعی معاہدے کے فوری بعد پاکستانی وزیر دفاع کا، کسی عام آدمی کا نہیں، کسی عام وزیر کا نہیں، وزیر دفاع کا افغانستان کو آفیشلی دشمن ملک ڈکلیئر کرنا کسی بھی طرح ہوش مندی کی بات نہیں. اس وقت ایک ایسا بیان دے کر خواجہ آصف پتہ نہیں کسے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. پاکستان کی مشرقی سرحد پر پہلے ہی ازلی دشمن موجود ہے ہمارا. اب مغربی سرحد والے ملک کو وزیر دفاع کی طرف سے دشمن ڈکلیئر کر دینا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. خواجہ آصف کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ افغانستان ہمارے سب سے قریب ترین دوست چین کا حلیف بھی ہے. افغانستان میں اربوں ڈالرز کے چینی منصوبے چل رہے ہیں. بھارت کے ساتھ عین جنگ کے دوران خواجہ آصف نے
اسی خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان دہائیوں تک اسامہ بن لادن اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا رہا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک حکومت پاکستان خواجہ صاحب کے اس بیان کے نتائج بھگتتی رہی تھی۔ جگہ جگہ اپنے آپ کو ہمیں فیس سیونگ کے لیے بہانے تلاش کرنے پڑے تھے، پتہ نہیں کبھی کہیں کبھی کچھ کہنا پڑتا تھا۔ اب افغانستان سے متعلق ان کا بیان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میں مسلسل اپنے ویلاگز میں عرض کر رہا ہوں کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کوئی حکومت یا نون لیگ لینے کی کوشش نہ کرے۔ اب جو حالات پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جو ڈپلومیسی کو جانتے ہیں، وہ سب ایک ہی زبان سے بات کر رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف ایک بندے کو جاتا ہے، بلکہ آگے چل کے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس پر غیر ضروری بیان بازی قومی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ معاہدہ صرف دو برادر اسلامی ملکوں کا معاہدہ ہے۔ بھارت سعودی عرب کا 5واں بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، تیل کا 3را بڑا خریدار ہے۔ سعودی عرب نے بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہوا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس لیے پاک سعودی معاہدہ بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ خارجہ امور کے ماہر جناب مشاہد حسین، جن کی بہت عزت اور احترام سے جن کی بات کو سنا اور دیکھا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کا مشاہد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاک سعودیہ معاہدہ صرف 2 افراد کی کوششوں کا ثمر ہے، ایک محمد بن سلمان اور دوسرے فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اس کے علاوہ باقی سب مہمان اداکار ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی اس معاہدے کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی چیز ہے۔ آج پاکستان کی عسکری طاقت کو دنیا مان رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے تو اسرائیل کو کوئی شک نہیں رہا کہ اس کے سامنے سب سے مضبوط طاقت صرف پاکستان ہے۔ اس لیے پاکستان پر خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل مل کر خطے کے اندر اگر دھمکیاں دے رہے ہیں، آج ہمارے ملک کے اندر سیاسی استحکام کی معاف کیجیے گا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ موجودہ حکمران جو ہے مینڈیٹ نہ رکھتے ہوئے بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا یہ تھا کہ سیلاب کے دوران آپ کو حکمرانوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، پاکستان تباہ ہو چکا ہے، سیلاب کسانوں سے سب کچھ بہا کر لے گیا۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھے بغیر سیاسی بحران کا اس کا سیاسی حل نکل سکتا ہے، سیاسی بحران ہے، اس کا سیاسی حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت سے بات کیے بغیر ملک میں استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اور آخر میں ناظرین بات کچھ ہو جائے کہ ابھی جب اب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ میں جو تازہ ترین صورتحال ہے مختلف چوکوں چوراہوں میں بھی اور چھتوں پر بھی اذانیں دینے کے معاملے کی جو بات چل رہی ہے، حیران کن طور پر پوری قوم اس ایونٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اب جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس دوران میں نے دیکھا ہے کچھ میرا خیال 20-25 منٹ پہلے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ابھی سے چھتوں پر نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ اس ایونٹ کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پوری حکومتی مشینری پریشان ہے کہ اس طرح کی مزاحمتی تحریک کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے۔ گزشتہ روز سے مشن نور کے نام کو ایک خاص مذہبی فرقے سے جوڑنے کی جو کوشش کی گئی ہے اسے لوگوں نے بالکل درخور اطراع نہیں سمجھا، لوگوں نے بالکل لفٹ نہیں کرائی، بلکہ اس سے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ اذان کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عدم تشدد کی یہ مزاحمتی تحریک جو ہے یہ یہیں رکنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو کال آنے والی ہے وہ فارم 47 کے حکمرانوں کو زیادہ تنگ کر سکتی ہے۔ میری آج دن بھر اپنے کئی دوست صحافیوں سے بات ہوتی رہی ہے، سبھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے اندر تمام نوجوانوں کو پھر سے اکٹھا کر دیا۔ اور ناظرین آخر میں اپنے پسندیدہ شاعر احمد سلمان صاحب کا کچھ کلام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ شاخ امکان پر کوئی کانٹا ہوگا، کوئی غنچہ کھیلا، میں نے غزلیں کہیں۔ شاخ امکان پر کوئی کانٹا ہوگا، کوئی غنچہ کھیلا، میں نے غزلیں کہیں۔
ज़ोम ईसा गुरेज़ी में जो भी हुआ मैंने होने दिया, मैंने गज़लें कहीं। ज़ोम ईसा गुरेज़ी में जो भी हुआ मैंने होने दिया, मैंने गज़लें कहीं। लोग चीखा किए वो जो माबूद है, बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शहरक से मेरे खुदा ने कहा मुझको अपनी सुना, मैंने गज़लें कहीं। हब से बेजा में थी शहर की जब हवा, आप जीते रहे आपका हौसला। हब से बेजा में थी शहर की जब हवा, आप जीते रहे आपका हौसला। मैं असूलों वगैरह का मारा हुआ, मुझको मरना पड़ा, मैंने गज़लें कहीं। मैं असूलों वगैरह का मारा हुआ, मुझको मरना पड़ा, मैंने गज़लें कहीं। कोई दुख भी ना हो, कोई सुख भी ना हो, और तुम भी ना हो, और मिसरा कहें। कोई दुख भी ना हो, कोई सुख भी ना हो, और तुम भी ना हो, और मिसरा कहें। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने गज़लें कहीं। इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी किया एक मजाजी किया। इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी किया एक मजाजी किया। मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने गज़लें कहीं। मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने गज़लें कहीं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।